بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ فائدہ: حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کے خاطر رات رات پر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں۔ اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آ کر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان اموال کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرز کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب رحمۃ اللہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسید بن یزید رحمۃ اللہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المسیح رحمۃ اللہ کے متعلق مقبول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صالح بن اشیم رحمۃ اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرہ آخر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ کسی سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیل اللہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی۔ سورہ قمر رکوع نمبر 3۔ ابراہیم بن ادیم رحمۃ اللہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے عمل کر کے بتا دیا کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے
موجود ہے۔ اس درجے کا مشاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے مواقف، اپنی طاقت و قدرت کے مواقف نمونہ سلف اب بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عقیدہ کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے۔ نہ راحت و آرام انفاق عبادت سے منع ہوتا ہے، نہ دنیائی مشغل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا اور تیرے فکر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشکل سے بھر دوں گا اور فکر زائل نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہد اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے۔